اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں شب برات کی فضیلت اور شرعی حیثیت پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت سے نوازا ہے، جیسا کہ مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے، وادی مکہ کو تمام وادیوں پر، بیر زمزم کو تمام کنووں پر، مسجد حرام کو تمام مساجد پر، سفر معراج کو تمام اسفار پر، ایک مومن کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام مومنوں پر، صحابی کو تمام ولیوں پر، نبی کو تمام صحابہ پر، اور رسول کو تمام نبیوں پر، اور رسولوں میں تاجدار کائنات سرور لولاک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محبوبیت اور خاص فضیلت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یوم جمعہ کو ہفتے کے دیگر ایام پر، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر، قبولیت کی ساعت کو تمام ساعتوں پر، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر، اور شب برات کو تمام دیگر راتوں پر فضیلت بخشی۔ احادیث مبارکہ سے اس بابرکت رات کی فضیلت و خصوصیت ثابت ہے، جس سے مسلمانوں کے اندر اتباع و اطاعت اور کثرت عبادت کا ذوق و شوق پیدا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ شب برات کی وجہ تسمیہ، اس فضیلت و بزرگی والی رات کے کئی نام ہیں۔ نمبر 1، اللیلۃ المبارکہ، برکتوں والی رات۔ نمبر 2، لیلۃ البراۃ، دوزخ سے بری ہونے اور آزادی ملنے کی رات۔ نمبر 3، لیلۃ الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے نزول کی رات۔ نمبر 4، لیلۃ الاسعاق، لیلۃ الاسعاق دستاویز والی رات۔ عرف عام میں اسے شب برات یعنی دوزخ سے نجات اور آزادی کی رات بھی کہتے ہیں۔ لفظ شب برات احادیث مبارکہ کے الفاظ اتقا من النار کا بامحاورہ اردو ترجمہ ہے۔ اس رات کو یہ نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، کیونکہ اس رات رحمت الہی کے طفیل لا تعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الدخان آیت نمبر 3 اور 4 میں، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات کا مصداق رمضان کی شب قدر ہے یا شعبان کی 15ویں شب۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ زیادہ تر مفسرین کا رجحان یہ ہے کہ اس سے مراد رمضان کی شب قدر ہے، اور بعض کا قول ہے کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں شب ہے۔ امام ابو الحسن ماوردی متوفی 450 ہجری نے بھی ان دونوں روایت کو بیان کیا۔ امام حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 516 ہجری معالم التنزیل میں لکھتے ہیں، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر 20 سال تک جبریل علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نزول کرتے رہے، اور دوسروں نے کہا اس سے مراد شعبان کی 15ویں شب ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ متوفی 774 ہجری لکھتے ہیں،
اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ ان کی یہ حدیث مرسل ہے، جبکہ قرآن مجید میں یہ تصریح ہے کہ یہ شب قدر ہے۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک زندگی کی مدتیں منقطع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام مردوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 310 ہجری جامع البیان میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان فیہا یفرخ کل امر حکیم، اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، جو سورۃ الدخان کی آیت ہے، کی تفسیر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا شعبان کی 15ویں رات میں 1 سال کا حال لکھ دیا جاتا ہے اور زندوں کا نام مردوں میں بدل دیا جاتا ہے اور حج کرنے والوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے، پھر سال بھر اس میں کمی ہوتی ہے، نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک آدمی لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ مردوں میں درج کیا ہوا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، سورۃ الدخان آیت نمبر 3 اور 4 کی، کہ بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس رات میں 1 سال سے دوسرے سال تک دنیا کے معاملات کی تقسیم کی جاتی ہے۔ امام بغوی معالم التنزیل میں ان اقوال کی تطبیق کرتے ہوئے امام ابو الضحیٰ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو معاملات کے فیصلے فرماتا ہے اور لیلۃ القدر میں ان فیصلوں کو ان کے اصحاب کے سپرد کر دیتا ہے۔ امام فخر الدین رازی متوفی 604 ہجری التفسیر الکبیر میں شب برات اور شب قدر کے حوالے سے مختلف اقوال بیان کرتے ہیں۔ کہ ہم نے کہا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات تقدیروں کے فیصلے فرماتا ہے، اور جب لیلۃ القدر آتی ہے تو ان فیصلوں کو ان کے اصحاب کے سپرد کر دیتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ دوسرا قول بیان فرماتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ رب تعالیٰ شب برات میں زندگی، موت اور رزق کے فیصلے فرماتا ہے، اور شب قدر میں ان امور کے فیصلے فرماتا ہے جو انسان کے لیے خیر، برکت اور اس کی سلامتی سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تیسرا قول لکھتے ہیں، تفسیر رازی تفسیر الکبیر میں، اور کہا گیا شب قدر میں دین کی عزت اور مسلمانوں کے لیے نفع عظیم سے متعلق امور کے فیصلے ہوتے ہیں، جبکہ شب برات میں فوت ہونے والوں کی فہرست تیار کر کے ملک الموت کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ امام خرطبی مالکی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 671 ہجری فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ ان امور کے لوح محفوظ سے نقل کرنے کا آغاز شب برات سے ہوتا ہے اور اختتام لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1014 ہجری فرماتے ہیں، مرخات المفاتح میں شرح مشکات المصابیح میں آپ فرماتے ہیں کہ اس بات میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں ان امور کو انجام
دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے صراحت ہو رہی ہے۔ البتہ اس میں نزاع ہے کہ آیت کریمہ فیہا یفرخ کل امر حکیم سے شب برات مراد ہے یا نہیں۔ درست بات یہی ہے کہ اس آیت سے شب برات مراد نہیں۔ اس وقت آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ سے یہ مستفاد ہوگا کہ ان امور کی انجام دہی دونوں راتوں ہی میں ہوتی ہے۔ ان دونوں راتوں کی مزید شرف و بزرگی بتلانے کے لیے یہ احتمال بھی ہے کہ 15ویں شعبان میں ان امور کی انجام دہی کا فیصلہ ہوتا ہو جو لیلۃ القدر تک انجام پاتے ہیں۔ نیز یہ احتمال بھی ہے کہ ان امور کی انجام دہی ایک شب میں اجمالاً ہوتی ہو اور دوسری شب میں تفصیلاً ہوتی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں راتوں میں سے ایک کو امور دنیاوی کی انجام دہی کے ساتھ خاص کر دیا جائے اور دوسری کو امور اخرویہ کی انجام دہی کے لیے مخصوص کیا جائے۔ اس کے علاوہ مزید احتمالات عقلیہ بھی نکل سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیۃ الطالبین میں بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین پر 2 عیدیں ہوتی ہیں، اسی طرح فرشتوں کی آسمان میں 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ فرشتوں کی 2 عیدیں شب برات اور شب قدر ہیں، اور مومنین کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے ہیں کہ وہ سوتے نہیں، اور مومنوں یعنی انسانوں کی عیدیں دن کو اس لیے ہیں کہ وہ رات کو سوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شب برات کو ظاہر کیا اور شب قدر کو پوشیدہ رکھا۔ اس کی حکمت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ شب قدر رحمت، بخشش اور جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مخفی رکھا تاکہ لوگ اس پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، اور شب برات کو ظاہر کیا کیونکہ وہ فیصلے، قضاء، قہر و رضا، قبول، ورد، نزدیکی و دوری، سعادت و شقاوت اور پرہیزگاری کی رات ہے۔ کوئی شخص اس میں نیک بختی حاصل کرتا ہے اور کوئی مردود ہو جاتا ہے، ایک ثواب پاتا ہے اور دوسرا ذلیل ہوتا ہے، ایک معزز و مکرم ہوتا ہے اور دوسرا محروم رہتا ہے، ایک کو اجر دیا جاتا ہے جبکہ دوسرے کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگوں کا کفن بنا جا رہا ہے اور وہ بازاروں میں مشغول ہیں، کتنی خبریں کھودی جا رہی ہیں، لیکن خبر میں دفن ہونے والا اپنی بے خبری کے باعث خوشی اور غرور میں ڈوبا ہوا ہے۔ کتنے ہی چہرے کھلکھلا رہے ہیں حالانکہ وہ ہلاکت کے قریب ہیں۔ کتنے مکانوں کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے لیکن ان کا مالک موت کے قریب پہنچ چکا ہے۔ کتنے ہی بندے رحمت کے امیدوار ہیں پس انہیں عذاب پہنچتا ہے، کتنے ہی بندے خوشخبری کی امید رکھتے ہیں پس وہ خسارہ پاتے ہیں، کتنے ہی بندوں کو جنت کی امید ہوتی ہے مگر ان کو دوزخ میں جانا پڑتا ہے، کتنے ہی بندے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے امیدوار ہوتے ہیں لیکن وہ جدائی کا شکار ہوتے ہیں، کتنے ہی لوگوں کو عطا الہی کی امید ہوتی ہے لیکن وہ مصائب کا منہ دیکھتے ہیں، اور کتنے ہی لوگوں کو بادشاہی کی امید ہوتی ہے لیکن وہ ہلاک ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 15 شعبان کی رات کو گھر سے باہر تشریف لاتے تو ان کا چہرہ یوں دکھائی دیتا تھا جس طرح کسی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد نکالا گیا ہو۔ ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، وہ شخص جس کی کشتی ٹوٹ جائے وہ بھی مجھ سے زیادہ مصیبت میں گرفتار نہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا، میرے گناہ یقینی ہیں لیکن نیکیوں کا مجھے خدشہ ہے، آیا مجھ سے قبول کی جائیں گی یا رد کر دی جائیں گی۔ جس کو غنیۃ الطالبین میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے اس واقعے کو۔ بہرحال شب برات کو اللہ تعالیٰ نے 5 خاص صفات عطا فرمائیں جنہیں کثیر ائمہ نے بیان کیا ہے۔ شب برات کو اللہ تعالیٰ نے 5 خاص خوبیوں سے نوازا ہے۔ نمبر 1،
نمبر 1 خاصیت، پہلی خاصیت، اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری خاصیت، اس رات میں عبادت کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات میں جو شخص 100 رکعت نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتے بھیجتا ہے، جن میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، 30 فرشتے آفات دنیا سے اس کا دفاع کرتے ہیں، اور 10 فرشتے اسے شیطانی چالوں سے بچاتے ہیں۔ تیسری خاصیت، کثرت سے رحمت الہی کا نزول ہونا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت پر رحم فرماتا ہے۔ چوتھی خاصیت، گناہوں کی بخشش اور معافی کا حصول۔ گناہوں کی بخشش اور معافی کا حصول، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس رات اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے جادو ٹونا کرنے والے، بغض و کینہ رکھنے والے، شرابی، والدین کے نافرمان اور بدکاری پر اصرار کرنے والے کے، باقی سب کو بخش دیتا ہے۔ پانچویں خاصیت، اس رات کی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا فرمائی۔ وہ اس طرح کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 14ویں رات یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2/3 حصے عطا کیے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شفاعت عطا فرما دی گئی سوائے اس شخص کے جو مالک سے بتکے ہوئے اونٹ کی طرح اپنے مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، یعنی جو مسلسل نافرمانی پر مصر ہو۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطار بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوفی 103 ہجری فرماتے ہیں جب شب قدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے زیادہ کوئی رات افضل نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ برادران عزیز، اس نشست کا تسلسل انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا۔ آج کی نشست تو ہم یہیں اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔